खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। लोकसभा से तलाक़ सलासा बिल आज पास हो गया है। इसमें कोई हैरानी और ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि यही यकीनी था कि बीजेपी की अक्सरियत है लोकसभा में, इसलिए बिल पास हो जाएगा। ठीक एक साल कबल यानी 28 दिसंबर 2017 में भी ये बिल लोकसभा से बासानी पास हो गया था, और एक साल बाद आज 27 दिसंबर 2018 में भी ये बिल पास हो गया है। 245 वोट फेवर में आए, जबकि मुखालफत में कुछ वोट आए। कांग्रेस ने वॉकआउट किया, सारे के सारे मेंबरान कांग्रेस के और कई पार्टियों के ऐवान से उठकर चले गए। बहरहाल बीजेपी और उसकी जो हमनवा पार्टियां हैं उन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया, उसकी वजह से बिल पास हो गया। ताज्जुब की बात है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने भी इस बिल को सपोर्ट किया। उसने न तो इसका मुतालबा किया कि सेलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाए, न इसका मुतालबा किया कि इसमें कुछ ज़रूरी तरमीम की जाए, जो नोट करने की बात है। तलाक़ सलासा बिल लोकसभा में पास हो जाने के बाद मुल्क के टीवी चैनलों को एक गज़ा मिल गई है, और फिर मुल्क के चैनलों पर मेनस्ट्रीम मीडिया में एक बहस होती रहेगी, और यही दिखाया जा रहा है अभी से कि ख़वातीन खुशियाँ मना रही हैं, पटाखे फोड़ रही हैं और तरह तरह की तक़रीबात के इनेकाद कर रही हैं, जिसमें 90% प्रोपेगेंडा पर मुश्तमिल है। अच्छी बात यह रही कि आज पार्लियामेंट में कई एमपी ने इस बात का तस्करा किया कि मुल्क की 2 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम ख़वातीन ने अपने सिग्नेचर के साथ मुल्क के सदर जमहूरिया को, ला कमीशन को ये पेश किया कि हम तलाक़ बिल के ख़िलाफ़ है, हम शरीयत पर अमल करना चाहते हैं। जो बिल आ रहा है शरीयत के ख़िलाफ़ है। ये बिल कितना शरीयत के ख़िलाफ़ है, और ख़ास तौर से जिसकी दफ़ा है, कग्निजेबल है, कमांडेबल है और नॉन बेलेबल है, ये बहुत ही ख़तरनाक है, और इसके बारे में हम गुज़िश्ता वीडियो में तफसील से आपको बता चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टूपिड है या हिमाकत भरी बात यह है कि एक तरफ यह कहा जा रहा है कि किसी ने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया और तलाक हुई नहीं, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता बरकरार है। दूसरी वजह, और आगे उसको ये भी कहा जा रहा है कि 3 साल की जेल होगी, ये क्रिमिनल एक्ट के तहत सज़ा होगा। तो सबसे हिमाकत भरा जुमला है। अफसोसनाक बात है कि कानून के बनाने वाले ने कैसे ये कह दिया। कम से कम आप तो ये मान लो कि तलाक हो गई, मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो गया, उसके बाद जो सज़ा होनी वो होगी। इस बिल को लाने की वजह बार बार रविशंकर प्रसाद ने पार्लियामेंट और उससे बाहर मुख्तलिफ चैनलों पर उन्होंने बताया कि इस बिल को, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी 300-400 मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाजे के हवाले से कहा कि इतने तलाक के वाक़यात पेश आ गए, जिसकी वजह से बिल लाना ज़रूरी था। शायद एक और सबसे बड़ी हमाकत है हमारे मुल्क के वज़ीर क़ानून की या दीगर सियासी रहनुमाओं की कि कोई भी चीज़ मुल्क में रुकती नहीं है। मुल्क में रेप के ख़िलाफ़, चोरी के ख़िलाफ़, दीगर जराइम और कराइम के ख़िलाफ़ शदीद तरीन क़वानीन हैं। तो क्या उन क़वानीन के बाद मुल्क में ये सब कराइम रुक गए हैं? जी नहीं, ये सब सिलसिले कभी नहीं रुकते हैं। और तलाक तो खैर एक सिविल एक्ट का मामला है, जहाँ एक मुआहदा को तोड़ने की चीज़ है। कोई भी मियाँ बीवी अगर आपस में इत्तेफाक नहीं रखना चाहेंगे, एक दूसरे से जुदा होना चाहेंगे, तो इस रिश्ते के ज़रिए वो तलाक का इस्तेमाल करके वो जुदा हो जाएंगे। और इस्लाम ने यह खूबसूरत निज़ाम दिया जिसे दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने इख्तियार किया है। सबसे अफसोसनाक बात यह भी है कि दुनिया के किसी मज़हब में, किसी भी आइन में तलाक को क्रिमिनल एक्ट नहीं माना गया है। निकाह, शादी, तलाक, ये सारी चीज़ें सिविल एक्ट का मामला है। वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के दीगर एमपीओ ने लोकसभा में इस बात का भी बार बार तज़किरा किया कि 22 मुस्लिम कंट्रीज़ ने तलाक के सिलसिले में बाज़ाब्ता कानून पास कर रखा है। जनाब, ज़रूर कानून पास कर रखा है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि उन्होंने अपने कानून में तलाक बिल को या तलाक पर होने वाली सज़ा को क्रिमिनल एक्ट के तहत शामिल नहीं किया है, बल्कि इसका मामला सिविल एक्ट से है। यहाँ क्रिमिनल एक्ट के तहत बनाया गया है, जो अपने आप में इसका कोई ना तो सबूत है, ना इसकी कोई नज़ीर है, और इस सरासर ज़्यादती खुद हिंदुस्तान में, न तो क्रिश्चन में, न सिख में, न हिंदुइज़्म में कहीं भी तलाक को क्रिमिनल एक्ट के तहत नहीं माना गया है। लेकिन ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया गया है, और मुसलमानों को टारगेट करने की महज बुनियादी वजह यह है कि बरहमनवाद के नज़रिए को फ़रोग़ देना है। इस बिल पर इसरार करने की एक मेन वजह यह भी है कि इसके ज़रिए से आरएसएस से पैगाम देना चाहती है कि जिस तरह हिंदू औरतों को मज़हब में आज़ादी नहीं दी गई है, हिंदू औरतों को क़ैदोबंद बना दिया गया है, इस बिल के ज़रिए मुस्लिम औरतों को जो आज़ादी मिली हुई है वो आज़ादी बिछिन जाएगी। दुनिया के सामने हक़ाइक़ वाज़ेह हैं कि इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसने औरतों को सबसे ज़्यादा हुकूक़ दिए हैं, उन्हें इज़्ज़त दी है, उन्हें इस्मत दी है, हर जगह उनका ख्याल किया है, और इसलिए सिर्फ़ नाज़ुक मुसलमान औरतों को कहते हैं।
عورتوں کے حق یہ بھی تھا اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو، کوئی انبن ہے تو اپنے شوہر سے جدا ہو جاؤ، کوئی اور راستہ اختیار کر لو۔ اس بل کے آ جانے کے بعد بیوی اپنے شوہر سے بالکل نہیں جدا ہو پائے گی، وہ لاکھ چاہے گی کسی اور کے ساتھ رہنا، اپنے شوہر کو جدا کرنا وہ نہیں کر پائے گی، نہ تو خلا کا اختیار ہوگا، کیونکہ صرف طلاق بدعت کا مسئلہ نہیں یا ٹرپل طلاق کا نہیں، کیونکہ قانون میں کہا گیا ہے طلاق بدعت اینی ادرس، تو دوسری طلاق بھی اس میں آ گئی ہے، اور میاں بیوی دونوں کے لیے ایک طرح سے بل مصیبت کا ذریعہ بن گیا ہے، اور مصیبت صرف مسلم مردوں کے لیے نہیں بلکہ اس سے زیادہ مسلم عورتوں کے لیے ہے۔ یہ بل انسانیت کے خلاف ہے، جیسا کہ اسد الدین اویسی صاحب نے اور کئی ممبران پارلیمنٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اڈلٹری کو جائز ٹھہرا دیا، ہم جنسی کو جائز ٹھہرا دیا کہ ہر ایک انسان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اڈلٹری کا مسئلہ تو دیکھیے سب سے زیادہ یہ کہ ایک شخص اور یعنی ایک عورت اور مرد کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ برقرار ہے، اور وہ شخص اپنی بیوی کو بتائے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر اگر کسی سے جنسی رشتہ قائم کر لیتا ہے، اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے، تو اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی، اور بیوی کو اس پر غصہ کرنے کا حق نہیں ہوگا، اور بیوی چاہے تو اس کو برداشت کرتے ہوئے رہے یا پھر اس کی بنیاد پر طلاق لے لے، کہیں اور چلی جائے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی مرضی سے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کو کرمنل ایکٹ کے تحت 3 سال کی سزا ہوگی پلس جرمانہ لگایا جائے گا۔ آخر کیوں؟ حالانکہ یہاں اس نے بیوی کی غیرت کو چیلنج نہیں کیا، بیوی کو اچھی طرح سے جدا کیا، بیوی چاہے تو کہیں اور بہتر رشتہ قائم کر سکتی ہے، کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اس کی غیرت کو چیلنج نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ایک شخص بیوی کے رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر رہا ہے، اس کے باوجود سپریم کورٹ جیسی عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ بیوی کو اس پر غصہ ہونے کا، اس کے خلاف ایکشن لینے کا کوئی حق نہیں، اس کے خلاف کوئی جرم نہیں ہوگا، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں چلے گا، اور اس کی بنیاد پر چاہے تو وہ طلاق لے لے۔ تو دیکھیے کتنا تضاد ہے، اور صاف طور پر یہ کہ اس بل کے ذریعے مسلمانوں کو، مسلم فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ آج کی خبر در خبر میں ایک اور بہت بڑی خبر ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ خبر ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جن عورتوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں ہمارے شوہر نے 3 طلاق دے دی ہے، اس میں خاتون تھی عشرت جہاں بہار کی رہنے والی، جو کلکتہ کے پتے پر آئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ہمارے شوہر نے دبئی سے فون پر طلاق دے دیا۔ اس کی سچائی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے کوئی طلاق ہی نہیں دی ہے، اس کا شوہر آج بھی اسے رکھنے کو تیار ہے۔ ملت ٹائمز میں رپورٹ آئی تھی، اس کے بعد دی ہندو، انڈین ایکسپریس اور TNA سمیت کئی اخبارات نے کوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ مرتضیٰ انصاری جو اس کے شوہر ہیں، اس نے کوئی طلاق نہیں دی اور آج بھی اسے رکھنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہی کہا جا رہا ہے کہ مسلم مرد فون پر ایسے ویسے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ ٹی وی چینلوں پر مسلسل یہی خبریں دکھائی جا رہی ہے کہ کسی عورت کا کہنا یہ کہ ہمیں چائے پینے کی وجہ سے ہمارے شوہر نے طلاق دے دیا، کسی نے کہا کہ ہم دیر سے اٹھے اس وجہ سے ہمارے شوہر نے طلاق دے دیا، لیکن کوئی ٹی وی چینل، کوئی میڈیا ہاؤس، کوئی اینکر، کوئی رپورٹر اس مرد تک نہیں پہنچتا ہے کہ آخر اس کے شوہر نے واقعی طلاق دی یا نہیں دی۔ ہم اس سے پہلے کئی ویڈیو میں مرتضیٰ انصاری کی آڈیو اور اس کا ٹیکسٹ آپ کو دکھا چکے ہیں، سنا چکے ہیں۔ آج ہم مرتضیٰ انصاری کی بیٹی کی یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے مرتضیٰ انصاری کی بیٹی کیا کہتی ہے کہ اس کے شوہر مرتضیٰ انصاری کی بیٹی 14 سالہ بیٹی ہے یاسمین، اس کا کہنا ہے کہ ہمارے والد نے، ہمارے ابو نے ہماری بیوی کو کوئی طلاق نہیں دیا ہے، میری ماں کا کیریکٹر خراب تھا۔ آپ سنیے یہ ویڈیو اور فیصلہ کیجیے کیا اس کے باوجود کسی کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ مین اسٹریم میڈیا اس خبر کو نہیں دکھائے گی، نہ اس ویڈیو کو چلائے گی، وہ تو یہی دکھائے گی کہ چائے پینے کی وجہ سے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، لیکن طلاق کی وجہ کیا تھی وہ نہیں بتائے گا۔ اب اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور اس خبر کو زیادہ دور تک آپ پھیلائیے۔ میرا نام شائستہ خاتون ہے، میرے ابو کا نام محمد مرتضیٰ انصاری ہے، میری امی کا نام عشرت جہاں ہے۔ میرے ابو نے میری امی کو طلاق نہیں دیا، تب بھی میری ممی بولتی ہے کہ مطلب وہ طلاق دیتی ہے اس کے پاپا۔ میری ممی مطلب دوسرا تو مطلب تمہاری امی تو کورٹ گئے، اس نے کہا کہ مرتضیٰ نے مجھے طلاق دے دیا ہے؟ نہیں، میرے پاپا طلاق نہیں دی، میری ممی ایسے ہی بولتی، مطلب جھوٹ بولتی ہے۔ تو کیوں ممی تمہارے پاپا کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی ہے؟ کیوں ان پر کیس کیا اس نے؟ ممی کیونکہ ممی دوسرے آدمی کے ساتھ مطلب افضل نام کے لڑکے کے ساتھ ان کا سمبند ہے، وہ جو بولتا ہے ممی وہی کرتی ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ ان کے ساتھ ان کا سمبند ہے؟ تم نے دیکھا کبھی ان؟ جی ہم بہت بار ہم دیکھے ہیں۔ کیسے؟
مطلب وہ کبھی گھر میں بھی آتا ہے، کہیں گھومنے جاتے تو جاتا ہے ممی کے ساتھ. جب بھی بولتے ممی کو ممی ہم یہ کیوں مطلب ہم لوگ کے ساتھ جاتا ہے، تو ممی بولتی تم چپ رہو. تو ممی ابھی آپ سے بات چیت کرتی ہے، آپ کو رکھنا چاہتی ہے ممی اپنے ساتھ؟ جی نہیں، ممی نہ مجھ سے بات چیت کرتی ہے نہ ہی مجھے رکھنا چاہتی ہے. آپ رہنا چاہتی ہو ممی کے ساتھ؟ جی نہیں رہنا چاہتے. تو آپ کے پاپا نے طلاق نہیں دیا، آپ کے پاپا رکھیں گے آپ کی ممی کو؟ ہاں ایک دم رکھیں گے، جب نہیں طلاق دی تو رکھیں گے. تو آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ کس طرح یہ بچی حقیقت کا اعتراف کر رہی ہے، اور ملت ٹائمز کے کیمرے پر اس نے حقیقت کا اعتراف کیا کہ ہمارے والد نے ہماری ماں کو کوئی طلاق نہیں دیا ہے. بہرحال طلاق بل لوک سبھا سے پاس ہو گیا ہے، راجیہ سبھا میں جائے گا. اگر راجیہ سبھا سے بھی یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اسے ستمبر 2018 19 سپٹمبر 2018 سے نافذ مانا جائے گا، کیونکہ اس تاریخ میں آرڈیننس مودی سرکار نے جاری کیا تھا. توقع یہی کہ راجیہ سبھا سے بل پاس نہیں ہوگا، کیونکہ راجیہ سبھا میں بی جے پی کی اکثریت نہیں ہے، کانگریس اور اپوزیشن پارٹیوں کی اکثریت ہے. لیکن وہاں بھی تال میل کا کھیل ہوگا. اگر کانگریس کوشش نہیں کرتی ہے، کانگریس محنت نہیں کرتی ہے، تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا پاتی ہے، تو شاید وہاں بھی یہ بل پاس ہو جائے. کیونکہ ڈپٹی چیئرمین کا جب انتخاب ہوا تو اس میں کانگریس کی کوششوں کے باوجود بی جے پی اکثریت کے ذریعے اپنے ڈپٹی چیئرمین کو منتخب کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. تو بڑا اہم مسئلہ ہوگا راجیہ سبھا میں. گزشتہ مرتبہ راجیہ سبھا میں بل پاس نہیں ہو پایا تھا. اس مرتبہ وہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے یہی کہنا ہے کہ بل ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہماری شریعت میں مداخلت ہے، مسلم خواتین کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، انسانیت اور آزادی کے خلاف ہے، اور ہندوستان کی کوئی بھی خاتون کا اس بل پر اتفاق نہیں ہے. ٹی وی چینلوں پر جو چہرے آپ کو نظر آتے ہیں، دراصل اس میں سے 90% کا تعلق تو اسلام سے ہے ہی نہیں. وہ RSS کی خواتین ہیں جو برقع پہن کر ٹی وی چینلوں پر بیٹھتی ہے. کچھ اس میں سے وہ ہیں جو پیسے کے لیے کسی اور وجہ سے RSS کے لیے یا RSS کی تنظیم میں مسلم راشٹریہ منچ اس کے لیے کام کرتی ہے. خبر در خبر کا پروگرام دیکھنے کے لیے تہہ دل سے شکریہ. ہماری آپ سے درخواست ہوگی کہ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کیجئے، اور دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے. ہماری اس میسج کو، ہمارے اس پیغام کو زیادہ لوگوں تک آپ پہنچائیے تاکہ سچائی انہیں معلوم ہو سکے. پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں، ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹ کو فالو کریں. ملکی و عالمی حالات پر تازہ ترین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی کبھی بھی لاگ آن کریں www.millettimes.com. اردو، انگلش، ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ ویب سائٹ. سرکاری، سیاسی دباؤ اور کارپوریٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں. تفصیلات ڈسکرپشن میں ہیں.